یمن کا امیر تاجر امراؤل قیس یمانی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں، اس نے جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل سنے تو آپ مدینے آئے اور مدینے والوں سے پوچھنے لگے کہ میں علی کے فضائل سن کے اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اے مدینے والو مجھے امام علی کی خدمت میں لے کے چلو۔ جیسے ہی امراؤل قیس نے مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ قدموں پہ گر گئے اور آنکھیں نم کر کے عرض کرنے لگے کہ یا علی، میں آپ کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ہی شہر میں مقیم کریں اور میری ساری دولت ہدیتاً قبول کریں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے امراؤل قیس یمانی، تمہاری ساری دولت تمہاری دونوں بیٹیوں کی ہے، اس کو برابر تقسیم کر دو اور یہاں مدینے میں رہنا شروع کر دو۔ پھر وہ عرض کرتا ہے، یا علی، میں نے آپ کے حکم کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھا، لیکن اب میرا بھی ایک عرض قبول کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیاں آپ اپنے دونوں بیٹوں کے حرم میں لے لیں، میری بڑی بیٹی کو اپنے بڑے بیٹے حسن کے لیے اور میری چھوٹی بیٹی رملہ کو اپنے بیٹے حسین کے لیے۔ امام علی علیہ السلام نے ان دونوں شہزادیوں کے رشتے قبول کیے اور بڑی بیٹی کا نام ام فرواہ رکھا اور امام حسن سے اس کا نکاح کروایا، اور چھوٹی بیٹی کا نام بی بی ام رباب رکھا اور امام حسین کا ان سے نکاح کروایا۔ اور پھر مدینے میں ایک بہت بڑا گھر امام علی علیہ السلام نے ان کا بنایا اور وہ وہیں رہنے لگے۔ امراؤل قیس اپنی پوری دولت اپنی دونوں بیٹیوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں، پھر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مدینے میں رہتے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی زوجہ کی قبر آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ بی بی رباب امام حسین علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں تو آپ کی سخاوت پورے عرب میں مشہور ہونے لگتی ہے۔ آپ کے گھر سے کوئی بھی سوالی خالی نہیں جاتا۔ بی بی رباب بہت ہی کم گفتگو کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تھا تو آپ امام حسین کو مسکرا کے دیکھتی تھی اور دل ہی دل میں یہ چاہتی تھی کہ اس سوال کا جواب آپ کے امام حسین خود دیں۔ اور امام حسین بھی بی بی رباب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بی بی رباب اپنے والد کے گھر جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہوں۔ تاریخ 20 رجب 56 ہجری کو مدینے میں اللہ پاک نے امام حسین اور بی بی رباب کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام امام حسین نے سکینہ رکھا، اور 9 رجب 60 ہجری مدینے میں اللہ پاک نے امام حسین اور بی بی رباب کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے علی اصغر رکھا۔ بس دور بدلتا رہا اور امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر جب بی بی ام رباب تک پہنچی تو آپ نے عرض کیا، اے میرے آقا حسین، میں اپنی پوری دولت آپ کے قدموں میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، ہمارے گھرانے میں یتیم بیٹیوں کی دولت پر حق جتایا نہیں کرتے، اے ام رباب، اس دولت پہ تمہارا حق ہے۔ بس تمام بیبیاں امام حسین کے ساتھ قافلے میں شامل ہوتی ہیں اور یوں یہ قافلہ مدینے سے باہر نکلتا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تب بی بی سکینہ کی عمر مبارک 3 برس 7 ماہ اور 4 دن کی تھی اور معصوم علی اصغر کی عمر مبارک صرف 18 دن کی تھی۔ جابر ابن میسم فرماتے ہیں، جیسے ہی امام حسین کا قافلہ مدینے سے باہر نکلا کہ جیسے 2 الگ الگ قافلے چل رہے ہوں، ایک وہ قافلہ جس میں پورا بنی ہاشم تھا اور دوسرا وہ قافلہ جو امام حسین کے قافلے کے پیچھے آ رہا تھا جس میں جناب رباب اور ان کے خادمین تھے۔ بس جیسے ہی یہ قافلہ مکے پہنچتا ہے، امام حسین بی بی رباب سے فرماتے ہیں، اے رباب، اپنے تمام خادمین کو واپس مدینے بھیج دو، کیونکہ اب ہم مکے سے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب 6 ماہ کے بعد یہ قافلہ مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر کر کے پہنچتا ہے تو نواسائے رسول پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچتے ہیں۔ 7 محرم کو آپ کا پانی بند کیا جاتا ہے اور یوں بچے التش پکارنے لگتے ہیں۔ جب 9 محرم کی رات آتی ہے تو بچوں کے خشک منہ ایسے کھلتے، ایسے بند ہوتے ہیں جیسے مچھلیاں پانی کے بغیر تڑپتی ہیں۔ بس کربلا کی مائیں اپنے بچے کو وصیت کرتی ہیں، ویسے ہی بی بی رباب علی اصغر کو سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے اصغر، سب کے بیٹے جوان ہیں لیکن تیری عمر صرف 6 ماہ کی ہے۔ اے
میرے بیٹے, مجھے قیامت میں اپنی دادی فاطمہ کے سامنے پشیمان نہ کرنا. کل ایسی قربانی دینا کہ قیامت تک میں سرخرو ہو جاؤں. بس صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے, ہر کوئی شہید ہونے کے لیے میدان میں جاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں. بس آپ میدان میں آ کے کہتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا. تاریخ نے لکھا, آسمان تڑپنے لگا, زمین ہلنے لگی, اور وہاں خیمے میں جھولے سے علی اصغر خود کو زمین پہ گرا دیتے ہیں. بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے. امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں, اے زینب و رباب, ابھی میں زندہ ہوں, تمہارے رونے کی آواز باہر تک آ رہی ہے. اتنے میں بی بی رباب علی اصغر کو گود میں اٹھا کے امام حسین کے پاس لے کے آتی ہے اور کہتی ہے, اے میرے آقا, جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا, اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام حسین نے علی اصغر کے چہرے کو دیکھا, پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر علی اصغر کو زمین پہ رکھتے ہیں. بی بی رباب دیکھتی ہیں جیسے کفن میں کسی بچے کو لپیٹا جاتا ہے, ویسے علی اصغر کو لپیٹ کر امام حسین سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں, میں علی اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں. آپ خیمے سے باہر نکلتے ہیں تمام بیبیوں کے ساتھ. بی بی رباب بھی خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں. امام حسین فوج یزید کے سامنے آ کے کہتے ہیں, اے میرے نانا کی امت, میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں اور یہ معصوم میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے. اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے. اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے اس بہتی ہوئی فرات سے, جہاں سے مسلمان, کافر, یہاں تک کہ تمہارے جانور بھی پانی پیتے ہیں, مجھے بھی اس بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو. 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. امام حسین کے یہ مظلومانہ جملے جیسے ہی فوج یزید نے سنے تو وہ اپنے چہروں کو چھپا کے عمر بن سعد کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی, اللہ کی لعنت ہو تم پر, تو ہمیں بچوں سے لڑنے کے لیے یہاں لے کے آیا ہے. اس بچے کو پانی دو ورنہ ہم تیرا لشکر چھوڑ کے جاتے ہیں. عمر بن سعد نے جیسے ہی دیکھا کہ یہاں بغاوت کا ماحول پھیل رہا ہے, وہ فوراً دوڑ کے حرملہ کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے, اے حرملہ, دیکھ کیا رہے ہو, اس بچے کا نشانہ لو اور فوراً شہید کر دو. حرملہ کہتا ہے, اے عمر بن سعد, میرے پاس تو صرف وہی تیر ہیں جن سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے, اس معصوم بچے کو کون سا تیر ماروں؟ عمر بن سعد کہتا ہے, جو بھی تیر تیرے پاس ہے اس سے اس بچے کا نشانہ لے. بس حرملہ نشانہ لیتا ہے, جیسے ہی نشانہ لے تیر اس کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے. دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے, تیر اس کے ہاتھوں سے پھر سے پھسل جاتا ہے. جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوتا ہے تو عمر بن سعد غصے میں کہتا ہے کہ تو عرب کا سب سے بڑا نشانے باز ہے اور تجھ سے یہ بچہ نہیں مارا جاتا. عمر بن سعد کہتا ہے, میں جیسے ہی بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو پیچھے خیمے سے ایک بی بی قرآن سر پہ رکھ کے روتی ہے, شاید یہ اس کی ماں ہے. عمر بن سعد کہتا ہے, تو خیموں کی طرف نہ دیکھ, بس بچے کو شہید کر دے. تاریخ نے لکھا, اس تیر کی 3 نوکیں تھیں. جیسے ہی حرملہ علی اصغر کا نشانہ لے کے تیر چلاتا ہے, اس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے ایک کان کو چیر کے دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے. دوسری نوک گلے کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ آ لگتی ہے اور تیسری نوک علی اصغر کی کمر کو چیر دیتی ہے. امام حسین کے ہاتھوں میں ننھا معصوم بچہ ایسے تڑپنے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپنے لگتی ہے. امام حسین اپنے معصوم بچے کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خون علی اصغر زمین کے حوالے کریں. زمین روک کے کہتی ہے, اے نواسا رسول, اس معصوم بچے کا خون ہم پہ نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک ہم سے اناج نہ اگلے گا. امام حسین چاہتے ہیں کہ اس معصوم بچے کا خون آسمان کے حوالے کریں تو آسمان رو کے کہتا ہے, اے نواسا رسول, اس معصوم کا خون ہماری طرف نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک پانی نہ برسے گا. امام حسین علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں, اے اللہ, میرے بچے کی قربانی قبول کرنا. بس خیمے کی طرف جاتے ہیں. علی اصغر کا واحد جنازہ ہے. امام حسین کچھ قدم خیمے کی طرف بڑھتے ہیں, پھر کچھ قدم پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ اب رباب کو اصغر کیسے دکھاؤں گا. اتنی دیر میں بی بی رباب خیمے کے پردے کو ہٹاتی ہیں. امام حسین نے جیسے ہی بی بی رباب کو دیکھا تو فرماتے ہیں, اے رباب,
मैं कौन हूँ? बीबी रुबा फरमाती हैं, आप मेरे आका हैं, मौला हैं, मेरे वारिस हैं। इमाम हुसैन अपनी आंखें नम करके अपनी अबा को जैसे ही हटाते हैं, बीबी रुबाब चीख के रोती हैं और कहती हैं, ऐ अल्लाह, ये कैसे जालिम लोग हैं कि 6 माह के बच्चे पे भी रहम नहीं करते। इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब और मासूम सकीना को दिलासा दिया और फिर फरमाया, ऐ रुबाब, खैमे के पीछे इस मासूम बच्चे की कब्र बना देते हैं। इमाम हुसैन अपने मासूम बच्चे को जुल्फ़िकार से कब्र खोदकर करबला की गर्म जमीन में दफन कर देते हैं और मैदान की तरफ पलट के शहादत का जाम पी लेते हैं। बस शहादत इमाम हुसैन के बाद फौजी यजीद ने ख़याम को जला दिया, बीबियों के सरों से चादरों को लूट लिया। कभी शिमर बीबी सकीना को तमाचे मारता है, कभी कोई जालिम बीबी ज़ैनब और बीबी रुबाब को ताज़ियाने मारते हैं। बस शाम गरीबा आ गई, हर बीबी अपने बच्चे की लाश पे रोती रहती और बीबी रुबाब और बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन के पामाल जिस्म से लिपट कर आह फुगा करती। रात ढलने लगी और 11 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। उमर बिन साद ने कहा, तमाम शहीदों के सर काटो, अब हमें कूफे से होते हुए शाम तक जाना है और यजीद को ये दिखाना है कि हमने आले मोहम्मद के बड़े और छोटे किसी भी जवान पे रहम नहीं किया। सबके सर काटे जाते हैं और नेज़े पे सवार किए जाते हैं। इतने में किसी जालिम ने कहा, एक सर इसमें कम है। पूछा गया, किसका सर? तो वो जालिम कहता है, उस मासूम बच्चे का सर नहीं है जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लेके आए थे। उमर बिन साद कहता है, जाओ नेज़े हाथ में लो और करबला की जमीन पे मारते रहो, यहीं कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस जले हुए खैमों की राख पर फौजी यजीद नेज़े मारती रहती है। बस एक नेज़ा जैसे ही जमीन पे लग के आसमान की तरफ बुलंद होता है तो उस पे मासूम अली असगर का जिस्म भी परवाज करने लगता है। बीबी रुबाब ने जैसे ही अपने बच्चे के जिस्म को नेज़े पर देखा तो इमाम हुसैन की लाश को लिपट के रोती है। इतने में वो जालिम अली असगर के मासूम जिस्म को जमीन पे रखता है और खंजर निकाल के आपका सर तन से जुदा करता है, जिस्म को वहीं धूप पे छोड़ देता है और कटे हुए सर को नेज़े पे सवार करता है। बीबी रुबाब आसमान की तरफ देख के फरियाद करती है कि ऐ अल्लाह, मेरे हुसैन और मेरे बच्चे का जिस्म धूप में पड़ा है, अब जब तक ये रुबाब जिंदा रहेगी न ठंडा पानी पिएगी और ना ही कभी साए में बैठेगी। बस शिमर आके बीबी रुबाब और बीबी सकीना को ताजियाने मारता है और कैदी बना के कूफा और शाम की तरफ आले मोहम्मद को ले जाया जाता है। बस वो बीबियां कैद होके कूफा पहुंचती हैं और कूफा से शाम आती हैं। शाम के कैद खाने में बीबी रुबाब से बीबी सकीना को अलग किया जाता है। वहाँ बीबी सकीना अपने बाबा को याद करके रोती हैं और यहाँ बीबी रुबाब कभी इमाम हुसैन को याद करती हैं, कभी अपने मासूम अली असगर को रोती हैं और कभी अपने 4 साला बेटी की गुर्बत पे आंसू बहाती हैं। बस जैसे ही बीबी सकीना की शहादत होती है, आप बीबी सकीना के जिस्म से लिपटी हुई मुसलसल रोती रहती हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने 3 दिनों का पानी कैद खाने में इकट्ठा मांगा ताकि वो बीबी सकीना को गुस्ल दिलवा सकें। बस जैसे ही बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे रुबाब और बीबी फिजा मिलके बीबी सकीना को गुस्ल देती हैं, इतनी देर में बीबी रुबाब चीख के रोती हैं। बीबी ज़ैनब उनको दिलासा देती हैं। इमाम सज्जाद ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो बीबी ज़ैनब को तलब किया और फरमाने लगे कि ऐ मेरी माँ, बीबियाँ क्यों रो रही हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ सज्जाद, तुम्हारी छोटी बहन करबला से लेके कूफा तक, कूफा से लेके शाम तक एक ही लिबास में कैदी रही है। कभी उनको शिमर के ताजियाने लगते थे, कभी उनको ऊँट से किराया जाता था। ऐ सज्जाद, हम जैसे ही गुस्ल के लिए सकीना का लिबास उतारते हैं तो बीबी सकीना के लिबास के साथ उनकी खाल भी उतर आती है। ये मंजर रुबाब से देखा नहीं जाता। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अल्लाह की मर्जी ये है कि मेरी बहन सकीना को इसी लिबास में तदफीन किया जाए। बस बीबी सकीना की कब्र बनाई जाती है और बिलाखिर सालों की कैद के बाद जब बीबियों को रिहाई मिलती है तो सारी बीबियां बीबी सकीना की कब्र पे आके अलविदा कहती हैं। बीबी रुबाब अपने आप को बीबी सकीना की कब्र पे गिरा देती हैं और ज़ारो कतार रोती हैं
اور کہتی ہیں اے سکینہ تیرے بابا نے وصیت کی تھی کہ میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، اب تجھے میں تنہا یہاں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ بی بی زینب امام سجاد بی بی رباب کو دلاسا دیتے ہیں اور یہ شام والوں کو وصیت کرتے ہیں کہ بی بی سکینہ کی قبر پہ روز چراغ جلایا کرو، اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے واپس آتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی رباب مدینے آتی ہے تو اپنی پوری دولت امام حسین کی مظلومیت لوگوں میں بیان کرنے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ آپ وہ محترمہ ہیں جنہوں نے مجلس کروانے اور مجلس میں نیاز کا اہتمام کروانے کا رواج عام کیا۔ مدینے میں لوگ دور دور سے آتے اور امام حسین کے مصائب سنتے اور بی بی رباب کا نیاز کھاتے۔ بس کچھ وقت گزرا تو مکے کا ایک عالم درس کے لیے امام سجاد کی خدمت میں آتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو اس کا گزر صحن سے ہوتا ہے۔ وہ دیکھے ایک بی بی دھوپ میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ وہ طالب علم امام سجاد کی خدمت میں آ کے اپنے سوالات کرتا ہے، جوابات حاصل کرتا ہے، اور پھر جب جانے کا وقت ہوتا ہے جیسے ہی پھر سے صحن سے گزرے تو وہ ضعیفہ جہاں سایہ آ گیا تھا وہاں سے اٹھ کے جہاں دھوپ ہے وہاں آ کے پھر بیٹھی ہوتی ہے۔ بس وہ گھر سے باہر آ کے امام سجاد سے دست ادب جوڑ کے ایک عرض کرتا ہے کہ اے امام وقت، میں نے آپ کے گھر میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک ضعیفہ تھی جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تب ان کو سزا میں دھوپ میں بٹھایا گیا ہے۔ اے میرے امام، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اس کو سائے میں بٹھا دیجیے۔ امام سجاد خون روتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شخص، وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ام رباب ہے۔ میری ماں نے جیسے ہی میرے بابا کا پامال لاشا دھوپ میں دیکھا تو اللہ سے وعدہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ بس وہ طالب علم روتا ہوا چلا گیا۔ ایک دن بی بی رباب دھوپ میں بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی تھی۔ امام سجاد نے جیسے ہی یہ منظر دور سے دیکھا تو بی بی زینب کے ساتھ قریب آئے اور فرمانے کہ ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس آج آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ بھی سائے میں آ جائیے۔ بی بی رباب نے رو کے کہا اے میرے بیٹے، میں نے امام حسین کی لاش کو دیکھ کے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی سائے میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ بس اتنے میں امام سجاد فرماتے ہیں میں امام وقت ہوں اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی یہ سنا تو آسمان کو دیکھا اور فریاد بلند کی کہ اے اللہ، ایک طرف امام وقت کا حکم ہے اور دوسری طرف میرا حسین سے کیا ہوا وعدہ، اب میرا وعدہ وفا کرنا۔ بی بی رباب جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں، بی بی زینب اور امام سجاد بی بی رباب کو سہارا دیتے ہیں۔ اتنے میں امام سجاد فرمانے لگتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی رباب اپنے اللہ سے جا ملتی ہیں اور پھر امام سجاد نے بی بی ام رباب کی قبر بھی جنت البقیع، جہاں ان کے والد اور والدہ کی قبر موجود ہے، وہاں بنا دی۔ سلام ہو بی بی رباب پر، سلام ہو معصوم علی اصغر پر، سلام ہو بی بی سکینہ پر، اور سلام ہو کربلا کی تمام بیبیوں پر۔